الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا. آج 2 محرم الحرام ہے. نئے اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 2 تاریخ تھی آج. گویا کہ گزشتہ محرم الحرام سے اب تک میری اور آپ کی زندگیوں کا 1 سال مکمل ہو گیا. اس سال میں ہم میں سے کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، اپنی اپنی جگہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کا 1 سال کوئی معمولی چیز نہیں. اور جب انسان اور زیادہ نظر دوڑائے گا، مختلف واقعات کو ذہن میں رکھ کر، میں بھی مسجد میں مجھے یہ خیال آ گیا کہ جب سے مدرسہ شروع ہوا، جب سے میری زندگی کے تقریباً 31 سال گزر گئے. زندگی کے 30 یا 31 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور پیچھے دوڑے، جب سے پڑھائی شروع ہو گئی تو تقریباً زندگی کے 45 سال گزر گئے. ان 45 سال کی زندگی کا کس کے پاس کیا حاصل ہے؟ ان زندگی کے سالوں کو کھو کر میں نے کیا پایا، آپ نے کیا پایا؟ ہر ایک کو بار بار سوچ لینا چاہیے، محاسبہ کر لینا چاہیے. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی، اس میں حکم بھی ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو، خود اپنے آپ سے اپنا حساب لو. قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. اور حساب جو لیا جائے گا تو سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ اسی زندگی کا. جو حدیث بار بار اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث کو بار بار سنانے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ بار بار میں حدیث سناتا ہوں کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قدم میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں کہاں گزاری. یہ کسی انسان کے پاس کسی معمولی عہدے اور منصب کے والے کے پاس حساب نہیں دینا ہے کہ آدمی کسی طرح بھی اپنی گاڑی آگے چلاتا ہے. یہ اس ذات وحدہ لا شریک کے سامنے ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک سانس سے باخبر. تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا.
زندگی کے 1 سال مکمل ہو گیا اور اب نیا سال شروع ہو گیا. تو پچھلے سال بلکہ پچھلی ساری زندگی کے بارے میں بندہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ جایا کرے اور اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ لیا کرے تصور کے عالم میں. جیسے قرآن نے فرمایا وَنُخْرِجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہر ایک اپنی کتاب زندگی کی فائل کھلی ہوئی پائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لے. ہر کوئی پڑھے گا، سب کچھ یاد آئے گا، لیکن اس وقت پڑھنے کے بعد کچھ کر نہیں پائے گا، کچھ کر نہیں پائے گا. اب تو نتیجہ بھگتنے کا، نتیجہ پانے کا، جزا یا سزا پانے کا وقت ہے، کر کچھ نہیں پائے گا. اسی لیے بندے مومن کو چاہیے کہ یہاں کبھی کبھی اپنی کتاب کو خود پڑھ لیا کرے تصور کے عالم میں کہ مجھے اتنے سال ہو گئے بالغ ہوئے کو. آپ ابھی کم عمر والے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت کرے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب کرے. آپ کے تو پھر میرے گناہ بھی معاف کر دے. جو موقع آپ کے پاس ہے وہ اب ہم جیسوں کے پاس نہیں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے، اکثر و بیشتر. اب میری یا مجھ جیسوں کی عمریں 60 کی طرف جا رہی ہیں. اللہ ہی اپنا کرم کا معاملہ کر دے، فضل کا معاملہ کر دے. جیسے یہاں پردہ پوشی فرمائی ہے، اللہ آخرت میں بھی پردہ پوشی کر لے تو اس کا کرم ہے. مرنا اپنی جگہ اقرار ہے اور احساس ہے یقین کے ساتھ کہ جیسے زندگی گزارنی تھی نہیں ہو پایا. اور ہر کسی کو احساس ہونا چاہیے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے جیسی زندگی گزارنی تھی میں نے ایسے گزاری. کوئی اقرار نہیں کر سکتا. اب کم از کم مجھ جیسے کے پاس ندامت و شرمندگی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ندامت و شرمندگی پر رحم کھائے، کرم کرے. تو ایک تو گزشتہ زندگی کو بار بار سوچنا ہے اور تلافی کی فکر کرنی کہ جیسی زندگی گزارنی تھی نہیں ہو پایا. اللہ سے بندہ معافی مانگے، توبہ کرے اور جو حقوق کا معاملہ ہے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اور اب جو ہم کو زندگی کا ایک نیا سال ہمارا شروع ہو گیا، اسلامی مہینے اسلامی اعتبار سے نئے سال کی شروعات کل ہو گئی. میں نے کل سے کئی جگہ کولگام میں جلسہ تھا، وہاں میں نے بات کہی، اور بھی کل ایک جگہ نکاح کی، وہاں بھی میں نے اخیر میں بچوں سے کہا. اور کبھی میں یونیورسٹی میں بیان کرتا ہوں تو اچانک اگر خیال آ جاتا ہے سال کے شروع کے جو چاہے اسلامی یہ قمری سال ہو یا شمسی سال ہو، میں اس طرح کی بات اس موقع پہ اکثر کیا کرتا ہوں. تو زندگی کا ایک نیا سال شروع ہو گیا. ہم سب ارادہ کریں یہ سال ہم گزشتہ تمام سالوں کے مقابلے میں انشاءاللہ اچھی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی، ہمت بھی کریں گے. ایک بات یاد رکھیں
انسان سے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ہمت کمزور ہو جاتی ہے، آدمی کا پھر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان بندہ یہ کوشش کرے مجھ سے گناہ نہ ہو، گناہوں کی وجہ سے ہمت کمزور ہو جاتی، انسان کچھ کر نہیں پاتا، بعض مرتبہ گناہوں کی وجہ سے اللہ بچائے مجھے بھی آپ کو بھی طاعت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو اس نے سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ اس سال میں ہم ارادہ کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے ہم اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کی فکر اور کوشش کریں گے، اور اللہ سے آج ہی سے مانگیں گے پروردگار یہ نیا سال اب آپ نے عطا فرمایا، اس سال کو میرے حق میں، میرے گھر والوں کے حق میں، میرے اہل وعیال کے حق میں، امت کے حق میں، بلکہ ساری انسانیت کے حق میں ہر اعتبار سے بہتر سال ثابت فرما دے۔ اللہ سے مانگنے کی خوب عادت بنائے، خوب عادت بنائے۔ اللہ سے مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے یہ مانگنے کی توفیق بھی بعض مرتبہ کم ہو جاتی ہے، مانگنا پھر نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے حتی الامکان خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اور جہاں جہاں تک ہم سے بن پڑے ہم دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور بار بار اپنی زندگی کا اور اس زندگی کو کھو کر جو دنیوی اعتبار سے ہم پا رہے ہیں اس کا تقابل کیا کریں۔ اگر زندگی کھو کر ساری دنیا مل گئی تو خسارے کا سودا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مد دنیا فی الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بس اتنی سی ہے جیسے کسی نے سمندر کے اندر کیا ڈبو دی؟ انگلی۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اب انگلی ڈبونے کے بعد نکالے کہ اس کی انگلی کس چیز کے ساتھ لوٹی۔ ظاہر بات ہے اس کی انگلی پر کیا لگی؟ ذرا سی تری لگی، تو فرمایا یہ جو تری ہے یہ سمجھ لو دنیا ہے، اور اس کے مقابل میں آخرت کیا ہے؟ یہ پورا سمندر آخرت ہے، اور انگلی پہ لگنے والا وہ پانی، وہ تری، وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو اگر ساری زندگی کھو کر ذرا سی تری مل گئی، بتائیے خسارے کا سودا ہے نفع کا سودا ہے؟ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں اس تری کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے، ہم کو تو سمندر حاصل کرنے کی کوشش کرنی، اور دنیا میں بھیجا ہی اللہ تعالی نے ہم کو اس سمندر کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے۔ تو آخرت گویا کہ سمندر ہے اور دنیا انگلی پر لگی ہوئی وہ تری ہے۔ ہم اپنی قیمتی زندگی اس تری کے پیچھے نہ کھوئے۔ اور جو شعر کبھی کبھی میں پڑھا کرتا ہوں کہ یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ چمن ویراں بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے۔ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، اونچے سے اونچے بنگلے، بہت ہی زیادہ قیمتی گاڑیاں، عمدہ سے عمدہ لباس، اور جو بھی کچھ دنیا میں ہے یہ سب کل من علیہا فان، سب ختم۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
کسی طریقے سے میں اپنے رب کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور جو بندہ اس فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر بناتے, اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چین, سکون, اطمینان کی زندگی عطا فرماتے. خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس کسی نے بھی اچھے اعمال کیے, مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ کیا ہو, ایمان والا ہو, ضرور بھی ضرور ہم ان کو حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی, سکون, اطمینان والی زندگی کہاں عطا کریں گے؟ دنیا ہی میں. آخرت تو ہے, اصل تو آخرت ہے. اور جو بندہ دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اللہ میری غفلت کو بھی دور کرے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو لگائے رکھیں, اپنی مصاحبت ان لوگوں کو آپ کی طرف سے نصیب ہو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور آگے کیا فرمایا, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ان لوگوں کی بات آپ نہ مانیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے کیا کر دیا ہے, غافل کر دیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور اس نے ہماری اطاعت و فرما برداری کے بجائے کس کا اتباع کیا؟ اپنی نفسانی خواہش کا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اس کا ہر معاملہ جو ہے حد سے بڑا ہوا ہے, شریعت کے حدود کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزارتا. تو یہ جو نیا سال شروع ہو گیا, اللہ سے خود خوب مانگے, وہ مانگنے کی عادت بنائے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے مانگنے کی عادت بنائے, قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے. دیکھیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امتیوں کے لیے خوب مانگ رکھا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, امت کا ہر فرد امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعاؤں کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. یہ جو ہمارے بدترین جرائم کے باوجود, بدکاریاں ہو, نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے, اس کے باوجود کوئی اجتماعی عذاب نہیں آ رہا امت پر. ورنہ ایسے ایسے جرائم ہوتے تھے, پہلی امتوں کو بالکل یا ہلاک تباہ تہوبالا کر دیا جاتا تھا. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ اور دعاؤں کی برکت یہ ہے کہ امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. تو جیسے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں, تو آپ کا جو امتی اس دنیا کی زندگی میں قدم رکھتا ہے, تو پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہوئی ہیں, وہ دعائیں اس امتی کی طرف کیا ہوتی ہیں, متوجہ. اس وقت بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی مقدس دعائیں ہم گنہگاروں کی طرف متوجہ ہیں. اللہ انہی مقدس دعاؤں کے سائے میں جینا اور انہی مقدس دعاؤں کے سائے میں مرنا نصیب کریں. اسی طرح اگر ہم اپنی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے بارے میں دعاؤں کی عادت بنائیں, صرف اولاد نہیں, قیامت تک کی جو ہماری نسلیں آئے ان کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ دعا کرنا ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی خیر, اس لیے کہ دعا اپنی ذات میں ایک عظیم عبادت ہے. یعنی اگر ایک بندے نے 4 گھنٹے دعا کی
اور 2 منٹ کے لیے مان لیجئے اس دعا کا کوئی ثمرہ قبولیت کی شکل میں اس کو نظر نہیں آیا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں اس کے 2 گھنٹے خدا نخواستہ ضائع ہو گئے. یہ 2 گھنٹے عبادت ہے. حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. کیونکہ عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ عاجزی، اپنی نیستی اور اللہ کی بزرگی عظمت. اب بندہ جو ہے دعا میں سراپا سوال بنتا ہے، سراپا احتیاج بنتا ہے. تو یہی تو عبادت کا خلاصہ اور عبادت کا مغز ہے. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتے ہیں. یا تو وہی چیز عطا کی جس کی بندے نے دعا کی، اور یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول کی لیکن یہاں دینے کے بجائے آخرت کے لیے کیا رکھا؟ ذخیرہ. حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ بہت عطا کریں گے آخرت میں. وہ بندہ حیران ہوگا کہ آخر میں نے ایسا کون سا عمل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر دعائیں کی تھی. وہ عرض کرے گا باری اللہ کی تو تھی. ملا تھا؟ وہ عرض کرے گا باری بظاہر تو نہیں ملا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اصل میں ہم نے وہاں دینے کے بجائے آپ کے لیے آخرت کے واسطے کیا رکھا تھا؟ ذخیرہ. حدیث میں آتا ہے وہ بندہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول سب مجھے آج ہی ملتا. تو اس لیے دعاؤں کا کیا ہونا چاہیے؟ اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال آج نئے سال کے پہلے مہینے کی 2 تاریخ ہے. میں بھی ارادہ کروں گا، آپ بھی ارادہ کریں. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے. یہ ایک پرچہ ہے. ابھی مفتی ارشد صاحب آئے تھے دامت برکاتہم، جن کی مجلس ہوئی گزشتہ سوموار کو. انہوں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرچے یہاں رکھے، تو میں انہی کو دیکھ رہا تھا. اس میں ایک پرچہ نکلا، اس کا عنوان ہے ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے. ظاہر بات ہے اس سے بڑی نصیحت اور کام کی بات کیا ہوگی. اور یہ ارشادات کن ہیں؟ فرمایا من جملہ ارشادات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی. تو ہم یہ انشاءاللہ سنیں گے کچھ اس وقت کسی اور وقت، لیکن پہلے نیت کریں جو سنیں گے عمل کریں گے. یعنی ہم کوشش کریں گے ہم اسی طرح اپنی زندگیوں کے رات اور دن گزاریں گے. اس میں کچھ کل 40 باتیں ہیں. یہ نمبر 1، ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر تو عمل ہو نہیں سکتا. پہلے عمل ہے کہ علم ہے؟ علم ہے. البتہ علم کس نیت سے ہو، ہے نا؟ یعنی عمل کی نیت پہلے، لیکن وجود کے اعتبار سے پہلے کیا آئے گا؟ علم. علم حاصل کرے کس نیت سے؟ عمل کی نیت سے. اور وہ حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ انما الاعمال وانما لامرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار اور آدمی کے لیے ہوئی ہے جس کی اس نے. تو اگر بندہ علم حاصل کرے گا عمل کی نیت سے تو انشاءاللہ عمل کرنا نصیب ہوگا. ہم جو یہ نصیحتیں پڑھیں گے یا سنیں گے، یہ پڑھنا بھی ایک عمل ہے اور یہ سننا بھی عمل ہے. اگر ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے. تو ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی. ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ کر. علم دین کے 2 درجے ہیں. ایک ہے علم دین فرض کفایہ،
مکمل عالم بنے، پورا حافظ بنے، یہ ہے فرض کفایہ. یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو مکمل عالم ہوں، پورے قرآن کے حافظ ہوں، پورے قرآن کے قاری ہوں. ایک ہے علم دین فرض عین، یعنی ہر ایمان والے بندے، ہر ایمان والی بندی کے پاس ضرورت کے بقدر علم کا حاصل کرنا، یعنی جس علم کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ مثلا نماز، یہ روز مرہ کی چیز ہے، تو نماز سے متعلق جو علم ہے اس کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. ظاہر بات ہے نماز کے اندر کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائض. نماز کی شرائط میں سے وضو ہے، تو جب نماز فرض ہے تو وضو بھی فرض ہے کہ نہیں؟ اور وضو کرنے کے لیے ضروری کہ وضو کو سیکھیں. تو نماز سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ شرائط کہلاتی ہیں. طہارت، طہارت بدن، طہارت مکان اور طہارت لباس، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، نماز کا وقت ہو وغیرہ. اور دوسری چیز ہے ارکان، نماز کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز ہے تکبیر تحریم، اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ نماز کا فرض ہے، یعنی اللہ اکبر ہی سے نماز. حدیث میں ہے تحلیل حد تکبیر و تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم. کیا مطلب؟ یعنی نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز سے پہلے جو جو چیزیں حلال تھی وہ سب، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. وہ تحلیل حد تسلیم، اور جب سلام پھیر دیا تو سب چیزیں اب اجازت ہے. انہی ارکان میں سے ایک چیز ہے قرآن پاک. نماز میں جو فرائض ہیں تکبیر ہے، قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور بقدر قاعدہ اخیرہ، یہ کیا ہے؟ فرض. تو اس میں اہم ترین فرض ہے قرآن کا پڑھنا. تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ کے ساتھ اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ اس کی نماز کیا ہو؟ درست ہو. تو ارادہ کریں گے انشاءاللہ. جن کو پڑھنا آتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جن نے بالکل نہیں پڑھا، اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو، اگر کسی نے بالکل نہیں پڑھا فوراً شروع کرے. اور جن نے پڑھا ہے لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، فوراً ارادہ کریں. انشاءاللہ ہم کل ہی سے انشاءاللہ اپنے قرآن پاک کے تلفظ کو صحیح کریں گے اور اچھی طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو کیا فرمایا؟ ضرورت کے موافق علم دین کا حاصل کرنا، چاہے کتابوں سے ہو یا علماء سے پوچھ کر. نمبر 2، سب گناہوں سے بچے. یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. جو کہ علم دین کے بعد دوسرا درجہ کس کو دیا؟ گناہوں کو چھوڑنے. اس نے کہا اگر بندہ گناہ نہیں چھوڑتا تو پھر توفیق بھی نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی. اگر بندہ گناہ چھوڑ کر فرائض واجبات شروع کرے گا، اللہ سنتوں کی توفیق دے گا، نوافل کی توفیق دے گا، مستحبات کی توفیق دے گا. لیکن اگر انسان تہجد گزار ہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو خطرہ ہے پہلے تہجد چھوٹ جائے، پھر نوافل چھوٹ جائیں، پھر سنت چھوٹ جائیں، پھر خدا نخواستہ خطرہ ہے کہیں فرائض نہ چھوٹ جائیں. اس لیے سب گناہوں کو چھوڑنا. نمبر 3، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے. بندہ بشر ہے، پوری کوشش تو یہ کو گناہ نہ ہونے پائے، لیکن بندہ بشر ہے کہیں پھسل جاتا ہے تو فوراً کیا کرے؟ فوراً توبہ کرے. وہ حدیث میں بار بار سناتا ہوں کہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار
اور دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے. تو کیا فرمایا؟ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرے؟ توبہ کرے. اور توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہو کہ اب انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا. شیطان کبھی کبھی بہکاتا ہے کہ بھائی اب تک تو نے 10 بار اسی ایک گناہ سے توبہ کی, ہر بار ٹوٹتی ہے تو کیا فائدہ توبہ سے. یہ شیطان کا حرب ہے. آدمی توبہ کرتے وقت پکا ارادہ کرے میں گناہ نہیں کروں گا, خدا نخواستہ پھر گناہ ہو گیا, وہ جو توبہ کی تھی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, اب دوبارہ توبہ کر لے. اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ بندہ کہیں جا رہا ہے اور راستہ ایسا ہے جہاں پھسلنے کا کیا رہتا ہے؟ خطرہ. انسان سنبھل کر چلتا ہے, لیکن سنبھل کر چلنے کے باوجود اچانک پیر پھسل گیا, گر گیا, تو کیا کرے گا؟ فوراً اٹھ کھڑا ہوگا, جو کیچڑ وغیرہ لگا ہو اس کو صاف کرے گا اور سنبھل کر چلے گا. اور چلا, پھر گر گیا, پھر کیا کرے گا؟ پھر اٹھے گا. 10 بار گرا, 10 بار اٹھے گا. اگر وہ گرتا پڑتا لیکن ساتھ ساتھ اٹھتا رہا اور چلتا رہا تو منزل پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر وہ بار بار نہ گرتا تو جلدی منزل تک پہنچ جاتا, لیکن بیچ میں 10 بار گر گیا. ہر بار گرنے میں اور اٹھنے میں 2-4 منٹ لگ گئے تو 1-8 گھنٹہ دیر سے پہنچے گا, لیکن منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر اس نے 2-4-5 بار گرنے کے بعد ہمت ہاری اور چلنا ہی چھوڑ دیا تو منزل تک پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے. تو ایسی یہ جو دنیا ہے اس میں پھسلنے کے بہت خطرات ہیں, خاص کر آج کل کے ماحول میں انسان کہیں بھی پھسل سکتا ہے. اللہ پھسلنے سے بچائے, اس لیے سنبھل کر قدم رکھنا ہے اور ایسے ساتھیوں کے ساتھ چلنے کی عادت بنانا ہے جو عموماً پھسلتے نہیں. اور خدا نخواستہ چلتے چلتے کہیں ہفتے میں, 10 دن میں, مہینے میں پھر پھسل گیا, فوراً سنبھل جائے, پھر توبہ کر کے جو گندگی گناہوں کی لگ گئی ہے اس کو دور کرے, پھر آگے بڑھے. تو جو بندہ استقامت کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, بیچ میں پھسل گیا, فوراً توبہ کی, فوراً توبہ کی, تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن جس نے ہمت ہاری, 2-4 بار گرا اور شیطان نے پٹی پڑھا دی اور 10 بار تم نے اسی ایک گناہ سے توبہ کی, اب کیا توبہ کرو گے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا. ہاں, جب بندہ توبہ کرے اس وقت پکا ارادہ ہو کہ میں انشاءاللہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. پھر ہمت کرے, گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام کرے, کوشش کرے, اچھے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے, اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھے. لیکن پھر بھی خطرہ ہے, گر گیا, فوراً توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پکی سچی توبہ عطا کرے. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر و اذکار کریں گے, اس کو آئندہ ہفتہ اللہ نے چاہا.